نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دماؤكم وأموالكم حرام عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں انتہائی واجب الاحترام ارباب عقل و دانش لاہور و مضافات کے مدارس سے تشریف لائے ہوئے طلبہ کرام اور معزز اساتذہ کرام و منصفین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباب عقل و دانش بنی آدم میں قابل سے لے کر اب تک امن کی ضرورت، اہمیت و طلب اور اس کے لیے پکار ہمیشہ رہی ہے. حیات عارضی نسل انسانی کا کوئی بھی دور اس طلب و فریاد سے خالی نہیں رہا. اس کائنات میں خیر و شر کے سلسلے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. اس فساد کے ساتھ امن کے لیے طلب اور پکار بھی لازمی ہے. عزیزان من، غور طلب بات صرف اتنی ہے کہ اس طلب میں انسان سابق کہاں تک رہا ہے اور جو نظریات، نظام اور تدابیر اس سلسلے میں انسانوں نے اختیار کی ہے وہ کہاں تک معقول اور درست ہے. بدامنی، فساد اور خرابی کا پودا از خود نہیں اگتا، اس میں عید الناس کا فرما ہوتے ہیں. جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. نظام فطرت میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ لیموں کا بیج بو کر امرت حاصل کیا جائے. پھر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ فساد کے عوامل کو برقرار رکھ کر یا ان میں ترقی کر کے امن کے پھول جوڑے جائے. عزیزان من، سب سے پہلے آئیے بنظر غائب عالم کا جائزہ لیتے ہیں کہ بدامنی کے بنیادی وجوہات کیا ہیں، پھر سیرت کی طریقوں کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے. چنانچہ بنیادی طور پر ان عوامل کو بطور خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، نفسانی خواہشات و حرص. نمبر 2، کبر و غرور، خود کو سرچشمے قوت سمجھنے کے رجحانات. نمبر 3، جبر و زور کا استعمال، طاقت اور قوت کا نعرہ. عزیزان من، تاریخ کی کسی بھی ورق کو پلٹ لیجیے، کسی بھی عہد، کسی بھی خطے اور کسی بھی سطح کی بات کیجیے تو امن ان کے عوامل سے دہر والا ہوتا نظر آئے گا. اور اس کے لیے کتنے خوبصورت توضیحات خوش رنگان تراشے گئے اور حیرت کے فراوانی کے مقامات تو ایسے بھی آنے رہے ہیں جو ان کے وجوہاتی فساد کو نسل امن و فلاح کے طور پر تجویز کیا گیا ہے. عزیزان من، اگرچہ دنیا کے تمام ممالک 21ویں صدی کے سنہری سورج کی تبلیغ کا جشن منانے میں مصروف ہے اور سائنس و ٹیکنالوجی اپنی ترقی ایجادات پر نظر اکرا رہی ہے، لیکن انسانیت خود قہر و اکرام، خوف و ہراس، بھوک و ہراس اور ظلم و تشدد کے جہنم سے جس قدر پہنچائی ہے، یہ انتہائی نازک صورتحال سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے. حقیقت یہ کہ بدامنی کی سنگین عالمی صورتحال کا مادہ امریکی ون آرڈر کا مثبت نہیں ہے اور تیری روس، چین اور یورپی کونسل کا اتحاد آج اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس آگ کے اس گہرائی فساد کو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلامک آرڈر فار ورلڈ پیس اینڈ پراسپرٹی ہی یقیناً درست کر سکتا ہے. عزیزان من، اسلام کا نظام امن اس وقت دنیا میں آیا تھا جب دنیا بربادی کے نقطے عروج پر پہنچ چکی تھی. پوری دنیا سے امن و امان کی غلط کی طرف رک چکا تھا. اسلام نے آ کر دنیا کو امن کا تہوارہ بنا دیا اور اسلام نے سب سے پہلے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے پیرایا. ارشاد
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اسلام نے عدل و مساوات کا حکم دیا ہے کیونکہ عدل و مساوات معاشرے میں قیام امن کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے. ارشاد خداوند کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. قتل اور حد پر پابندی لگا کر اسلام نے امن کے اہمیت کو اجاگر کیا. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. عزیزان من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی محبت اور امن و امان کے قیام کے لیے ایسے اصول وضع فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے دنیا کا ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین پر ان کی پابندی اس قدر لازمی ٹھہرائی ہے کہ انہیں ایمان کی شرح میں داخل فرما دیا اور ایمان والوں کے باہمی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا المسلم اخو المسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. عزیزان من، ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ عالم انسانیت کے لیے امن کا سب سے بڑا نمبردار اسلامی ہی ہے. آج بھی اگر ہم اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن و عشری کا دین ہے. شاعریت کیا ہوگا فضا یہ امن و امان کی صدا رکھے قائم، فضا یہ امن و امان کی صدا رکھے قائم. سنو یہ فرشتہ ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.